السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے مقدر میں لکھی ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، وہ چیز ہمیں مل کے رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار ہمیں دے رکھا ہے کہ ہم اس کو حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے۔ جو چیز ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی، لیکن کبھی کبھی ہم جلد بازی کرتے ہیں اور اس کو حلال طریقے کے بجائے حرام طریقے سے لینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ہمیں مل کے رہے گی اور انشاءاللہ حلال طریقے سے ملے گی۔ اس کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک عالم حج کرنے کے لیے گئے، وہ طواف کر رہے تھے تو دوران طواف انہوں نے سونے کا ہار اٹھایا۔ جب انہوں نے سونے کا ہار اٹھایا تو اب وہ خود بھی رکھ سکتے تھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن انہوں نے سوچا نہیں، یہ کسی کی چیز ہے، یہ کسی کی گری ہوئی چیز ہے، مجھے واپس کرنا چاہیے، یہ میرے پاس امانت ہے، اس کے اندر مجھے خیانت نہیں کرنی چاہیے، واپس کر دینی چاہیے۔ تو انہوں نے مالک کو تلاش کیا اور مالک کو واپس دے دی۔ خود فرماتے ہیں جب میں حج کر کے واپس آ گیا تو ایک جگہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو لوگوں نے کہا کہ آ جاؤ حضرت آپ نماز پڑھاؤ۔ میں نے نماز پڑھائی تو لوگوں کو میری نماز بہت پسند آئی اور لوگوں نے کہا کہ حضرت آج سے آپ ہی ہماری مسجد میں امامت کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ وقت گزرا تو محلے والے پھر آگے کہا کہ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار سب کچھ ہمیں بہت زیادہ پسند آیا ہے، ہمارے محلے کے اندر ایک لڑکی ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ سے کرا دے۔ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ خود فرماتے ہیں جب میری اس لڑکی سے شادی ہو گئی، جب میری اس پہ نظر پڑی، جب میں نے اس کو دیکھا تو وہی ہار جو میں نے طواف کے دوران اٹھایا تھا اور میں نے اس کو مالک کو واپس لوٹا دیا تھا، وہی ہار اس میری بیوی کے گلے کے اندر لٹکا ہوا تھا۔ یہ کیسے یہاں آ گیا؟ اس وقت تو میرے دل میں خیال آیا تھا میں اس کو رکھ لوں۔ اس نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے، یہ میرے والد صاحب کو یہ ہار گر گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہار بھی دے دیا اور ہار والا بھی دے دیا، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا، آپ یہ چاہتے تھے یہ آپ کے پاس یہ ہار آ جائے، اسی طریقے سے میرے والد صاحب اس وقت دعائیں مانگتے تھے، میرے والد صاحب کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور میرے والد صاحب یہ دعا کرتے تھے اللہ میری لڑکی کا ہونے والا جو شوہر ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے، وہ دیانت دار ہونا چاہیے۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلاتوں کو دور کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ صاحب جنہوں نے اس ہار کو اٹھایا تھا اگر وہ اس وقت مالک کو نہ بتاتے اور ہار کو اپنے پاس رکھتے تو وہ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اس میں اللہ کی ناراضگی، آخرت کے اندر عذاب، لیکن انہوں نے مالک کو واپس کر دیا، اللہ تعالیٰ نے وہی ہار دے دیا اور ساتھ میں عزت کے ساتھ اور ساتھ میں ثواب بھی مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، لیکن اگر ہم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں حلال طریقے سے دے گی، لیکن ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے اپنے وقت پر ہم اس کو پہلے لینے کی کوشش کرتے ہیں ناجائز طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔